کہ میسا میں تمار کیا تھا؟ وہ کھجوریں بیچتا تھا، دکان تھی تو حضرت علی بیٹھتے تھے۔ میسا میں تمار فقیہ تھا، میسا میں تمار بہت بڑا عالم تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیوں ایسے کھڑے؟ اللہ کی مخلوق ہے، سیدھے کھڑے ہوں۔ کہا کہ آپ کا احترام کر رہے ہیں۔ کہا تو پھر اچھا اگر احترام ایسے ہوتا ہے اچھی بات ہے تو پھر اللہ کا احترام کریں، میرا احترام نہ کریں۔ امام مالک جب آتے تو امام علیہ السلام ان کا استقبال کرتے۔ امیر المومنین کے زمانے میں بھی کئی ایک لوگ تھے جو حضرت کے کئی ایک صحابی ہیں جن کو آپ مجالس میں، اصل میں مصیبت یہ ہے ہمارے منبر میں یہ قوت طاقت رہی نہیں علمی، کیا ہے ہم صرف ایک سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے وہ بے قصور ہیں، یعنی ان کو، یعنی جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو شاید ثواب مل رہا ہو۔ قبلہ صاحب، میں بہت پرانی بات ہے، ان کی چھوٹی بیٹی اب تو وہ بچوں والی ہو گئی ہے، بہت چھوٹی سی تھی، تو یہاں میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا، نیچے جو گھر ہوتے تھے جو خراب ہو گئے قبلہ حافظ صاحب کے، تو ادھر مجلس ان کی آئی کسی خاتون کی یا کسی بندے کی، تو انہوں نے کہا کہ آغا جی یہ بتائیں کہ اگر کوئی مولانا ذاکر جھوٹی روایت پڑھے، مصائب پڑھے تو پھر لوگ رو رہے ہوں تو ثواب ملے گا؟ تو قبلہ صاحب نے کہا بیٹا ہاں، کیونکہ اہل بیت مظلوم ہیں، اس لیے کہ اپنے بھی ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پرائے بھی ظلم کرتے ہیں۔ پرائے جو ہے انہوں نے ظلم یہ کیا، ان کو شہید کر دیا، اپنے غلط روایات کے ذریعے شہید کرتے ہیں ان کو، غلط روایات، غلط مصائب پڑھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہا ان لوگوں کو اور آپ لوگوں کو ثواب ملے گا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جن کو پتہ ہے وہ ان لوگوں کی ان باتوں میں اور ان تقاریر میں، ان محافل مجالس میں شرکت نہ کریں، بلکہ ان کو کیا ہے، منع کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی کیا کہتے ہیں آفت ہے کہ ہم کسی روایت کو، کسی فضائل کی بات کو، کسی نقطے کو جب بیان کرتے ہیں تو اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ وہ کیا خوش ہو جائیں۔ جس طرح کیا ہے حضرت میسا میں تمار کا قصہ ہے، واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ابھی سب لوگ جو بیٹھے ہیں اس کی تائید کریں گے کہ کیا کہ حضرت میسا میں تمار کا مقام بڑا ہے۔ حضرت علی جا کے ان کی دکان پہ کھجوریں بیچا کرتے تھے، پر لوگ کیا ہے نعرے لگا دیتے ہیں۔ امیر المومنین وہاں جا کے علم عطا کیا کرتے تھے میسا میں تمار کو۔ جناب میسا میں تمار نے اس زمانے کے جو باقی حضرت کے شاگرد تھے، فقیہ تھے، ان سے جب باتیں کی تو وہ متعجب ہوئے کہ کیا آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، آپ تو کام کرتے ہیں؟ کہا کہ جب میرا مولا میری دکان پہ آتا ہے تو مجھے علوم سکھانے کے لیے آتا ہے، مجھے پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ امیر المومنین تو معاذ اللہ کوئی فارغ انسان نہیں تھے کہ وہ اس کی دکان پہ چلے جائیں، اس کی دکان پہ چلے جائیں، جا کے بیٹھ جائیں، بلکہ حضرت جب بھی کہیں کسی کو ملتے تھے کسی نہ کسی مقصد کے لیے جاتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز دینے کے لیے جاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب خود فرماتے ہیں کہ میرے اس سینے کے اندر ایسے علم ہے جیسے ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہو، کوئی ہے نہیں جو مجھ سے لے، کوئی مانگتا نہیں ہے مجھ سے، کوئی لیتا نہیں ہے مجھ سے، کوئی سیکھتا نہیں ہے مجھ سے۔ تو علی تو کیا جس طرح کہتے ہیں نا کوئی بندہ جس کو بہت زیادہ اشتیاق ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور اس کو لے جائے مجھ سے، مولا خود جا کے لوگوں کو یہ کیا علوم عطا کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا پیغمبر کے بھی صحابہ کرام فقیہ تھے، ان سے بھی لوگ کیا ہے دینی مسائل دریافت کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے بھی شاگرد اسی امام کے زرارہ جو ہے کئی ایک ہیں، میں انشاءاللہ حضرت کی شہادت والے دن بتاؤں گا، کچھ لوگوں کا نام لوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ امام صادق کے بارز وہ شاگرد جو کیا ہیں روز روشن کی طرح دنیا جن کو جانتی ہے، وہ کون سے شاگرد ہیں جن پہ امام خود فخر کیا کرتے تھے، جن پہ امام جو ہے جب وہ آتے تھے امام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ اہل سنت کے ائمہ میں سے، اور امام علیہ السلام ان کے لیے کیا ہے جگہ بناتے ہیں۔ باقی ائمہ کے بارے میں بھی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ باقی ائمہ بھی ان کے لیے کیا ہے مقام اور جگہ بناتے ہیں۔ اس لیے امام مالک کے جو مسائل ہیں آپ لوگ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں، وہ زیادہ تر اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہیں۔ جو مالکی ہیں وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کے، اور ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا جو ہے یہ بھی معاملہ جو ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ پیغمبر گرامی اسلام اور حضرت ابو بکر
کے زمانے میں بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، پھر حضرت عمر کے آدھے زمانے میں بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ایران کو فتح کیا حضرت عمر نے، تو پھر لوگ وہاں سے قید ہو کے آئے تو وہ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا کیوں ایسے کھڑے؟ اللہ کی مخلوق ہے، سیدھے کھڑے ہو۔ کہا کہ آپ کا احترام کر رہے ہیں۔ کہا تو پھر اچھا، اگر احترام ایسے ہوتا ہے اچھی بات ہے، تو پھر اللہ کا احترام کریں، میرا احترام نہ کریں۔ تو ان کے زمانے میں یہ بات شروع ہوئی۔ اہل سنت کے جو بڑے علماء ہیں، اکابر، جو اس وقت بھی موجود ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کے بھی